الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا خصوصاً استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالجبار بلال صاحب حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ طالب علم کو دوسری مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہو سکوں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی مساجد، مراکز، علماء کرام، داعیان دین کو مساجد کے ایسے استعمال کی توفیق عطا کرے۔ بعض اوقات میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ دیکھیں، مسجد اور اسلامک سینٹر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایک شخص شریک نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے لوگوں کا ایک پورا گروپ اپنی دلچسپی اس میں دکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ایسے اسلامک سینٹرز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور یہ وجود میں آتے ہیں۔ پھر یقیناً ان بلڈنگز کے ساتھ، ان تعمیرات کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا کہ اگر صرف اور صرف دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے لیے ان کو کھولا جائے اور اس کے علاوہ بند کر دیا جائے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ان مراکز کا اس سے بھی کوئی بہترین استعمال ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ پوری رات، دوپہر، شام، صبح لوگ، بچے، نوجوان، خواتین یہاں پر آ رہے ہیں اور تعلیم و تربیت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع تزکیہ کے حوالے سے ہے، یہ جو لفظ ہے تزکیہ، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے زکوٰۃ۔ کیا لفظ ہے جس سے ملتا جلتا؟ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ آپ کے علم کے اندر ہے کہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں ایک اہم ترین رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ ایسے ہی ہے جی، ایتاء الزکوٰۃ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے اصل میں اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ المال۔ اصل میں یہ رکن کیا ہے جی؟ زکوٰۃ المال۔ مطلب آپ اگر جانوروں کی بھی نکال رہے ہیں تو وہ بھی تو مال مویشی ہیں۔ آپ اگر مال تجارت کی نکال رہے ہیں، یا آپ اگر زیورات کی زکوٰۃ نکال، تو وہ تمام کے تمام مال کی صورتیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ زکوٰۃ المال۔ کیا کہتے ہیں جی؟ زکوٰۃ المال۔ کیا مطلب زکوٰۃ المال؟ مال کی زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ تو عربی زبان کا لفظ ہے، ایسے ہی جی زکوٰۃ آپ کی اردو زبان کا لفظ تو نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ المال۔ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ زکوٰۃ المال کا کیا مطلب ہے جی؟ بتائیے۔ بارک اللہ فیک۔ زکوٰۃ المال کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ مال کو پاک کرنا۔ آپ کیسے مال کو پاک کرتے ہیں؟ آپ 39% مال اپنے پاس رکھتے ہیں، 39 حصے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایک حصہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ جو باقی کے 39 حصے ہیں آپ اس کو پاک صاف کر لیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ مال حلال ہو۔ یہ نہیں کہ مال حرام میں کوئی بندہ کہ چلیں سود کے مال پر زکوٰۃ نکال کر وہ بھی پاک صاف ہو جائے گا، تو کیا وہ پاک صاف ہو جائے گا؟
نہیں، وہ مال حلال ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ نصاب کو پہنچ چکا اور اس پر سال گزر چکا، تو اب آپ نے اس مال کو پاک کیسے کرنا ہے؟ 39 حصے آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ تھا زکوٰۃ المال، مال کا پاک کرنا۔ اب دیکھیے ہمارا جو موضوع ہے یہ ہے تزکیۃ النفوس۔ کیا موضوع ہے یہ؟ تزکیۃ النفوس، اور آپ اسے زکوٰۃ النفوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اس موضوع کا کیا مطلب ہو جائے گا تزکیۃ النفوس کا؟ نفسوں کو پاک کرنا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نفسوں کو، یعنی تزکیۃ النفوس، نفوس کو پاک کرنا، نفوس کو پاک کرنا۔ اللہ ہمارے علماء سے راضی ہو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا نفوس پاک ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے 2 الفاظ کو یاد کر لیجئے۔ کتنے الفاظ کو؟ 2 الفاظ کو یاد کر لیجئے۔ عربی میں بتاتا ہوں، اس کے آپ نے عربی میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایکسپلینیشن بھی آپ ساتھ لکھ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے التخلی، الف لام تا خا لام یا، التخلی۔ لام جو دوسرا لام یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، لام اس پہ شدہ آ جائے گی، التخلی۔ بولے پہلی چیز کیا ہے؟ التخلی۔ اور دوسری چیز ہے، نیچے 2-3 لائنیں چھوڑ کر آپ دوسری چیز لکھ دیجئے، دوسری چیز ہے وہ ہے التحلی۔ التحلی، ہا جو بغیر نقطے کی ہوتی ہے، ہا جسے آپ حلوے والی ہا کہتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، اس ہا کے ساتھ التحلی، التخلی اور التحلی لکھ لیے دونوں الفاظ۔ التخلی یہ لفظ ہے خالی کرنا۔ التخلی کا مطلب کیا ہے جی؟ خالی کرنا۔ کیا مطلب خالی کرنا؟ مطلب نفس کو گناہوں سے اور برے اخلاق سے خالی کرنا، التخلی۔ اور التحلی کا مطلب ہوتا ہے نفس کو مزین کرنا، یعنی کس سے مزین کرنا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے نفس کو مزین کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے مدارج السالکین، اس کتاب کے اندر انہوں نے خلاصہ یہ بیان کیا کہ اگر آپ تزکیہ نفس کو 2 الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ التخلی اور التحلی ہے بس۔ تخلی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا، پاک صاف کرنا، گناہوں سے خالی کرنا اپنے آپ کو، اور تحلی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا پابند بنانا۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ حرص ہے کہ میں نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ حرص ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر اس کے بعد یہ حرص ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اچھے اخلاق کا پابند بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اپنا تزکیے کی حرص اور تڑپ موجود ہے۔ دیکھیں ویسے تو اللہ رب العزت نے نہیں فرما دیا نا کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ بولے وہ کیا ہو گیا؟ وہ فلاح پا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو 2 چیزیں مطلوب ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرنا۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ مطلوب ہیں۔ امام شوکانی نے بھی بڑی پیاری بات کی، ان کی جو مشہور تفسیر ہے فتح القدیر، فتح القدیر کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کیا چیز، کیسے آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں؟ تطہیر، یعنی تزکیہ کا مطلب تطہیر، طہارت، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تزکیہ کا مطلب ہے طہارت النفوس من الذنوب، گناہوں سے اپنے آپ کو طاہر کرنا، پاک صاف کرنا۔ ایسی ہے جی۔
اور یاد رکھیے گا جب بھی علماء پاکی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دو طرح کی پاکی ہوتی ہے. جب بھی علماء طہارت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد، یا آپ کہہ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر طہارت کی دو قسمیں ہیں. عربی زبان کے اندر طہارت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو. ایک کو کہتے ہیں ظاہری طہارت اور ایک کو کہتے ہیں معنوی طہارت. بولے ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طہارت، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ معنوی طہارت. معنوی وہ چیز ہے جو فزیکلی طور پر نہ ہو. ظاہری کا مطلب ہے فزیکلی طہارت. مطلب آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کون سی طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری یا معنوی؟ ظاہری طہارت. ظاہر بات ہے ظاہری طہارت، حدث ہوا، آپ بے وضو ہوئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پانی کے استعمال کے ذریعے اپنے اعضائے وضو کو پاک صاف کرنا ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہری طہارت. طہارت کی دوسری قسم ہے معنوی طہارت. معنوی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہے؟ نجس. تو آپ بتائیے مشرک کیا کوئی ایسے نجس ہیں کہ کسی کافر کو ہاتھ لگانا منع ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے مراد ان کے عقیدے اور اعمال کی نجاست ہے. اس سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے. بولے اس سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے. دیکھیں جس طرح کوئی ظاہری چیز بولو براز وغیرہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو یہ کون سی نجاست ہوتی ہے؟ یہ ظاہری نجاست ہے. لیکن جو مشرکین کی نجاست ہے اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نجاست کہا، لیکن وہ نجاست فزیکلی طور پر نہیں ہے، وہ معنوی نجاست ہے، وہ ان کے عقیدے اور عمل کی نجاست ہے. یقین جانیے آج اگر صرف ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کی نجاست ہے. اللہ نے مشرکین کو تو کہا ہی نجس، گناہوں کی بولیں کیا ہے؟ نجاست. اور ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی، مطلب اس نجاست کو دور کرنے کی. اللہ اکبر. یقین جانے بہت سے گناہوں کو ہم صرف یہ سوچ ذہن میں رکھ کر چھوڑنا شروع ہو جائیں کہ ان کی نجاست ہے. بولے ان کی کیا ہے؟ نجاست ہے. بعض علماء سے بڑا پیارا قول تزکیے میں مروی ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح کوئی جانور پڑا پڑا خراب ہو جائے تو اس کے گوشت سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے پاس سے کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا. اگر اس طرح گناہوں کی بدبو ہوتی تو انسان ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آ سکتی. اللہ اکبر. سچ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی بعض یہ تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، یقین جانیے اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ اسی وجہ سے دیکھیں حدیث کے اندر موضوع کہیں بہت زیادہ باہر نہ چلا جائے، صرف اس ضمن میں کہ اللہ یہ غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرون کے. بولے سوائے کن کے؟ مجاہرون. جس طرح مجاہدون لکھتے ہیں نا تو دال کی بجائے آپ را کر لیجئے مجاہرون. مجاہرون کے علاوہ میری ساری امت کو کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کون ہے اتنے بدبخت کہ اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجاہرون وہ ہیں کہ جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کے گناہ کا، اور یہ خود سے جا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ انی فعلت البارحہ کذا و کذا، آج کی رات میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. یقین جانیے یہ شدید اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم پردہ ڈال رہا ہے اور تم خود سے اپنے اس پردے کو ہٹا رہے ہو اور لوگوں کو جا کر بتلا رہے ہو. اور آج کل تو نعوذ باللہ من ذالک یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں ہوتے. یقین جانیے بعض نوجوانوں کو میں نے نصیحت کی، وہ جب کوئی مووی بھی دیکھتے تو پہلے فیس بک پر اپڈیٹ کرتے کہ آج یہ والی جو نئی مووی آئی ہے آج میں وہ دیکھ رہا ہوں. سچ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
مطلب ایک گناہ کا کام ہے، اور دوسرا آپ ہر کسی کو وہ کام بتا رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، اگر گناہ اس طرح سے ظاہر ہوتے تو کبھی انسان ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آتے. یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ظاہری طہارت اور اسی طرح معنوی طہارت. دیکھیں جب آپ وضو کر چکتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد؟ کس کو یاد ہے وضو کے بعد کی دعا؟ کوشش کریں یہ جو راتیں ہیں نا، ماشاءاللہ آپ کو اللہ یہاں پر توفیق عطا کر رہا ہے، تو ان راتوں میں یہ دعائیں بھی یاد کریں. جس طرح ماشاءاللہ ابھی آپ نے یہ دعا یاد کی، ربی عینی الذی، جتنی دعائیں نہیں یاد کوشش کریں ان راتوں میں کہ میں نے آج کی رات میں یہ 4 5 6 دعائیں یہاں سے یاد کر کے جانا ہے. صبح اٹھنے کی دعا ہے، پوری جو حسن المسلم اپنے ساتھ لے کر آئیں، جو ڈیلی روٹین کی دعائیں ہیں وہ یاد کیجیے. ہاں جی، وضو کے بعد کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو اجر عطا کرے. ماشاءاللہ آپ سنائیے. بارک اللہ فیک. اگرچہ اس سے پہلے بھی شہادتین بھی ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ وہ حصہ سنا دیا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اگرچہ پوری دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، سب کو یاد ہوگی، جن کو نہیں یاد وہ یاد کریں. اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ہم وضو کرنے کے بعد اللہ سے دو چیزوں کا سوال کرتے ہیں. کتنی چیزوں کا؟ دو. کون سی دو چیزوں کا؟ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ مجھے کس میں سے بنا دے؟ طہارت حاصل کرنے والوں میں سے. تو اب دیکھیے توبہ اور طہارت کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے، توبہ اور طہارت کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتے ہیں؟ کس کو اس کا جواب پتا ہے؟ جی احسنت، بارک اللہ فیک. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا. توبہ جو ہے وہ، اور ماشاءاللہ انہی الفاظ میں جواب دیا جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں. توبہ جو ہے وہ در حقیقت معنوی طہارت ہے. بولے توبہ کیا ہے؟ معنوی طہارت. گناہ دکھائی نہیں دیتے، گناہوں کی نجاست بدبو دوسرے انسانوں کو دکھائی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ دکھائی نہیں دیتی. یہ اللہ کی صفت رحمت ہے کہ ہمارے گناہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے. تو دیکھیں کسی کو پتہ بھی نہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ آتے ہیں کسی مجلس کے اندر تو آپ کے دل میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر میری اس غلطی کا تذکرہ ہو گیا تو مجھے تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ وہاں پر آتے ہیں مجلس میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں یا نہیں ہے جی؟ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ڈر یہ ہے کہ اگر امی ابو نے پوچھ لیا یا بھائی بہن نے پوچھ لیا تو بڑا معاملہ خراب ہوگا. لیکن جب گھر آتے ہیں تو کسی کو، بولے کسی کو تو سچ بتائیے خوشی ہوتی ہے یا نہیں کہ کام ہو گیا اور وہ کسی کو نہیں پتا اور چلیں بس جان چھوٹی. اللہ اکبر. تو کتنا ہی اچھا ہو انسان سے گناہ ہو، یعنی اس خوشی کے کیا کہنے ہوں گے کہ انسان سے گناہ ہو اور صرف اس کے رب کو پتا ہے جو غفور الرحیم ہے، اور وہ معاملے کو وہیں سے ختم کروا لے. اور معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ بتائیے معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ معاملہ توبہ کے ذریعے ختم ہوگا، توبہ کے ذریعے معنوی طہارت حاصل ہوگی. تو آپ ہر وضو کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اللہ ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، لیکن اللہ جو اصل طہارت ہے توبہ ہمیں ان میں سے بھی بنا. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہے. کس کو پتہ ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد؟ ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے 4 مقاصد ہیں، جنہیں مقاصد النبوہ بھی کہتے ہیں اور مقاصد الرسالہ بھی کہتے ہیں. پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا. آپ نہیں؟ آپ نے؟ اچھا آپ نے کیا تھا، چلیں آپ بتائیں.
بارک اللہ فیک، احسنت، حافظ ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر بھی آپ کو آیت یاد ہے، کیسے آیت یاد ہے آپ کو؟ احسنت ماشاءاللہ، کوشش کیا کریں آیات کو یاد کریں، مطلب اپنا یہ بہت پیارا ذوق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہمارے ایک استاد تھے ریاض سے، شیخ احمد، وہ ہر بات کے اندر، ہر بات کے اندر کوئی آیت یا حدیث ذکر کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ اور علماء میں ان سے زیادہ آیات اور احادیث کا استحضار کہ ضرورت پڑنے پر ان کو فوراً دماغ میں لایا جائے، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یقین جانے یہ بڑا پیارا اور عمدہ ذوق ہے. آپ لوگ بھی اپنا یہ ذوق بنائیے. اور یہ ذوق کیسے بنے گا؟ یہ ذوق ایسے ہی بنے گا، ایسی مجالس میں بیٹھنے سے. الحمدللہ الحمدللہ دین اسلام کے اندر تکرار ہے. بولے دین اسلام کے موضوعات میں کیا ہے؟ تکرار ہے. کیا مطلب تکرار؟ ریپیٹیشن ہے، چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. آپ آج ایک چیز پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ جمعے کے خطبے میں سن لیں گے، ٹائم سے آئیں گے تو تبھی سنیں گے نا. پرسوں آپ درس میں سن لیں گے، ترسوں آپ کسی عالم کی گفتگو کو سنیں گے، تب آپ سن لیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. یقین جانے اگر ریپیٹ نہ ہونا تو میرے اور آپ کے لیے یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جائے. ایسے ہی ہے جی. تو یاد کر کے اٹھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو 4 مقاصد ہیں. کتنے مقاصد ہیں؟ 4. اللہ نے فرمایا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا. پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر. تو آیات کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ پہلا مقصد. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. پہلا مقصد کیا ہو گیا؟ آیات کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اور نمبر 3 کیا آ جائے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد کیا ہو جائے گا؟ حکمت کی تعلیم. یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. اچھا مجھے بتائیے، جو پہلا مقصد تھا اللہ کی آیات کی تلاوت، تو اس کے بعد پھر نمبر 3 کو دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تعلیم. تلاوت کے اندر کیا تعلیم آنے کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیات پڑھ کر سناتے، ان پر تلاوت کرتے، تو یہ بات تو پوری ہو گئی تھی. کیوں؟ تلاوت اور تعلیم میں کیا کچھ فرق ہوگا؟ جی وہ الحکمہ میں آ جائے گا نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ. حکمہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین یا اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو یاد رکھیے گا تلاوت اور تعلیم میں فرق ہے. بولے تلاوت اور تعلیم میں فرق ہے. تلاوت یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنا دیا جائے، اگرچہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن آتی بھی ہے. اب کیا صحابہ کرام کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا؟ مطلب ان کی تو زبان میں نازل ہوا، ان کو پتا تھا قرآن مجید کے معنی سب کچھ، لیکن انہیں تعلیم دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بہت سی ایسی آیات تھیں جن کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. حتیٰ کہ وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آیت کے بارے میں سوال پوچھا. آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں. تو ام المومنین نہیں سمجھ سکی. اب تلاوت سن لی، معنی بھی سمجھ آ گیا، لیکن آیت کی تعلیم نہیں لے سکی. انہوں نے اس وقت تک نہیں سیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ یعنی دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، تو خرچ کرنے پر کون سا ڈر ہے ان کے دلوں میں؟ اللہ اکبر. آج دیکھ لیجئے ہمارا رویہ، اگر ہم کبھی خرچ کر ہی دیں تو کیا ایسا ہوا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کے دل میں ڈر آ گیا ہو؟ تو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں. تو کہنے لگی اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ تو نہیں جو چوری کرتے ہیں اور چوری کا مال دے کر پھر ڈرتے ہیں؟
یا اللہ کے رسول کہیں گے وہ لوگ تو نہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں یا فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے مراد کیا وہ لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، آپ آیت کریمہ کو نہیں سمجھی۔ بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل ضائع نہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر! تو جتنا عمل کرنا ضروری ہے اتنا یہ ضروری ہے کہ اس عمل کی کیا کی جائے؟ حفاظت اور اللہ سے قبولیت کی دعا۔ بولے اس عمل کی حفاظت اور اللہ سے قبولیت کی دعا۔ تزکیے کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی مطالعہ کے دوران کہ در حقیقت عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرنے کے بعد بندے کے دل میں ایک سوچ فکر پیدا ہو جائے، یہ بھی تزکیے پر ممید اور معاون ہے، اور اس سے بھی بندہ تزکیہ کر سکتا ہے۔ اچھا، عمل کرنے سے پہلے اس کے دل میں کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے؟ جی، اللہ کا ڈر، اور اللہ کی رضا، خوف اور رجا، اور بارک اللہ فیک سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے نیت، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے نیت۔ ماشاءاللہ، جواب آپ لوگوں نے مکمل کر دیا۔ دیکھیں، عمل کرنے سے پہلے ہر مسلمان کے دل میں دو طرح کی سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ کتنی طرح کی؟ اور یہ دو وہی چیزیں جو ہیں جو ہر نیک عمل کی بنیادی شروط ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی جو آپ نیکی کرتے ہیں اس کی دو بنیادی شروط ہیں۔ کتنی بنیادی شروط ہیں؟ دو۔ کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل ہے، ہر عمل سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ کیا اس کے اندر دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ کتنی چیزیں؟ دو۔ اور اس کو بھی علماء نے دو الفاظ میں بیان کیا۔ کتنے الفاظ میں؟ دو۔ اور وہ دو الفاظ پہلے آپ عربی کے لکھ لیجئے، پھر آپ ان کو اس کی ایکسپلینیشن لکھیے گا۔ وہ دو الفاظ یہ ہیں، لماذا، کیف۔ وہ دو الفاظ کیا ہیں؟ لماذا اور کیف۔ پہلا لفظ ہے لماذا، ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھئے لماذا۔ لماذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں، کس کے لیے، آپ کیوں یہ عمل کر رہے ہیں؟ مطلب دیکھیے، یہ تزکیہ ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے آپ ریاکاری سے پاک صاف کر سکتے ہیں، دنیاوی شہرت سے۔ عمل کے اندر جو جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ ان سے پاک صاف کر سکتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن قبل میں 10 لوگوں کو ان کے گھر میں عمرے کے بارے میں ٹرین کر رہا تھا، انہوں نے غالباً آج کل ان کا سفر ہے عمرے کے بارے میں، تو میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کو میں ٹریننگ تو دوں گا، لیکن اس وعدے پہ دوں گا کہ آپ نے عمرے کے پورے سفر میں سوشل میڈیا کو انوالو نہیں کرنا عمرے کے اندر۔ تو وہ بڑا ہنسے مسکرائے، کہنے لگے کہ بڑا مشکل کام ہے، خاص کر وہ پوری فیملی ماشاءاللہ جا رہے تھے، تو جو نوجوان لڑکے تھے 4-5، انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے سے یہ سوچ لیا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ پکچر لینی ہے، سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا ہے، تو آپ تو بہت بڑا وعدہ لے رہے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر! مطلب ابھی تک انہوں نے عمرے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ میں نے کہا آپ عمرے کا طریقہ آج سیکھ رہے ہیں، اور سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کا آپ نے شاید جب پیمنٹ کی ہوگی عمرے کی تو تبھی سے آپ نے دماغ میں لکھ لیا کہ ایک پکچر بیت اللہ کے ساتھ، ایک پکچر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک مدینہ، ایک مکہ، ایک احد، ایک بدر، ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اب یقین جانیے کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ مجھے یاد ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے جب 2011 میں پہلی مرتبہ اللہ نے حج کی توفیق عطا کی، تو شیخ ابن باز کا ایک پمفلٹ، سفر کے دوران میں ایک مسجد میں ہم رکے زور اثر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک مسجد سے میں نے پمفلٹ اٹھایا، گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کو پڑھنا شروع ہو گیا، تو اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی نصیحت دہرائی تھی
کیونکہ ان کا دور اگرچہ یہ 2000 سے پہلے والا، لیکن یہ تصاویر اور یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں. تو اللہ نے اس نیک انسان کی نصیحت کو کوئی دل میں ایسا بٹھایا کہ اللہ کی توفیق سے یاد نہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی دفعہ بلایا اپنے گھر میں. تو پکا اللہ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ کبھی کوئی تصویر، سٹیٹس، کوئی ایسی چیز سوشل میڈیا پہ نہیں لانی. اللہ کی توفیق سے اللہ اس پر استقامت عطا کرے. تو آپ یہ دیکھیں، عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے، جتنا یہ ضروری ہے کہ آپ نے عمرے کی پیمنٹ کرنی ہے، حج کی پیمنٹ کرنی ہے، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اپنی نیت کو بھی خالص کرنا ہے. یہ بھی تو نفس کا تزکیہ ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا کیا یہ تزکیہ نہیں کہلائے گا؟ بتائیے. دنیاوی شہرت سے لوگ آ کر کیا کیا کومنٹس کہیں گے، ماشاءاللہ لکھیں گے، اللہ اکبر اتنی چھوٹی عمر میں عمرہ کرنے چلا گیا، ابھی تو بالکل ینگ ہے، 18 سال کے عمرہ کرنے چلا گیا، او ماشاءاللہ. یہ سچ بتائیے، یہ چیزیں کیا ریاکاری کی طرف انسان کو نہیں لے کر جائیں گی؟ تو اہم ترین سوال ہے لماذا. بولے کیا سوال ہے؟ ان دو سوالوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیجئے. میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں تو پھر رک جائیے، عمل کرنے سے رک جائیے. پہلے اپنے آپ اپنی نیت، اپنے عمل کی اصلاح کیجئے. اس ریاکاری والے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن وہ عمل تو وبال جان بن جائے گا انسان کے لیے. سب سے قبل جہنم کی آگ کو جس کے ساتھ بھڑکایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہاں جی، کون 3 لوگ ہوں گے وہ؟ شہید، عالم اور سخی، جواد. شہید، قاری، عالم اور جواد، سخاوت کرنے والا. اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا طویل قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ. کبھی آپ اپنے استاد محترم سے کہیے گا آپ کو اس قصیدے کا ترجمہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت قصیدہ ہے ان کا. تو اس میں ہر شعر کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ نون ہے، اسی لیے اس قصیدے کا کیا نام ہے؟ قصیدہ نونیہ. تو اس میں ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں والعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن. وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اپنے اندر اخلاص کو نہیں لا سکتا، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ عباد الوثن یعنی کفار اور مشرکین سے بھی پہلے اس کو عذاب دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اعاذنا اللہ من. اور یقین جانیے کہ علماء کرام یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، انہیں تزکیہ کی آپ لوگوں سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کہیں زیادہ. رمضان میں ہمارا دورہ قرآن چلتا ہے تو میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ لوگ کیمرے پر نہیں آتے. ہم جو 3-4 گھنٹے روزانہ ایک پارہ پڑھانے کے لیے کیمرے پر بیٹھتے ہیں، یقین جانیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. آپ جو 30-40 لوگ ہمارے دائیں بائیں ہیں، لیکن آپ لوگ کیمرے پر نہیں آ رہے. کسی نے اپنی زوم آئی ڈی پہ ابو، کسی نے کے نام سے اپنا نام رکھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو کے یو ایس اے میں، کوئی سعودی عرب میں، کوئی پاکستان، کوئی انڈیا. کسی کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کہاں بیٹھے ہیں. نہ آپ کی کوئی ریاکاری کا آپ کو ڈر ہے، نہ خدشہ ہے، نہ آپ اس آزمائش کے اندر پڑے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اللہ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے تو پہلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ لماذا، میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں. اور دوسرا سوال کیا ہونا چاہیے جو ہم نے لکھا؟ کیفا، کہ میں نے یہ عمل کرنا کیسے ہے. یہ عمل کرنے سے پہلے تزکیہ ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی نیتوں کو پاک کر لیجئے، تطہیر کی طرف آئیے، اور ہر وہ چیز جو آپ کے عمل کو پراگندہ کر سکتی ہے اس چیز کو دور کیجئے. کیفا کے اندر کیا آ جائے گا جی؟ لماذا تو آپ نے جان لیا. کیفا میں کیا آ جائے گا؟ کہ میں نے یہ عمل کرنا کیسے ہے. کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. کرنا کیسے ہے؟ میں نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ میں نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ویسے کرنا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو.
نماز پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ماشاءاللہ، بڑی علماء کی محنت ہوئی نماز پر، قدیم دور سے آج کے دور تک۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی نماز کے موضوع پر، نماز کے بارے میں۔ اس کتاب کا نام ہے کہ صفت صلاۃ النبی۔ کیا نام ہے؟ صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا نام ہے کتاب کا، صفت صلاۃ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ صفت ان کا مطلب طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ من التکبیر الی التسلیم، کہاں سے کہاں تک؟ من التکبیر، تکبیر سے، الی التسلیم، تسلیم تک، کأنک تراہ۔ یہ جو جملہ ہے نا کأنک تراہ، کیا مطلب اس کا؟ گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ کأنک، گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تراہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے اس کتاب کو پڑھتے جائیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بڑی پیاری کتاب، انگلش میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں، آپ کو محسوس ہوگا اللہ اکبر، گویا کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نماز کے رکن، واجب، سنت، مستحب، ایک ایک نماز کے عمل کے اندر۔ تو یہ نماز تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، عمرہ ہے، دیگر اعمال ہیں، حتیٰ کہ معاشرت ہے، زندگی گزارنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ تعلق ہے۔ یقین جانیے ایک ایک چیز کے اندر میں یہ عمل کیسے کروں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بولے میں یہ عمل کیسے کروں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی 2-3 دن پہلے میں نے پڑھی، تو آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ سب سے زیادہ آپ کے دل میں؟ اور یہ سوال انہوں نے مسجد نبوی میں کیا، 1 to 1 نہیں کیا، بڑی مجلس میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے سب سے زیادہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ عائشہ۔ عائشہ۔ تو مطلب خاوند کے دل میں بیوی کی محبت کا ہونا، اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ اور اس کا اقرار کرنا، اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ حرام محبتیں پال کر اس کا اقرار کرنے میں نہیں شرماتے، اور کوئی حلال محبت ہو اور اس کا اقرار کرنے میں شرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کی محبت۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول من الرجال، مردوں میں سے بھی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ ابوہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابوہا، عائشہ کے والد گرامی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرت میں، زندگی گزارنے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کی حدیث کے، اور آپ کی جو ہدی ہے، ہم کیا ہیں؟ اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ 2 سوال عمل کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں اپنا تزکیہ، تو اپنے آپ سے یہ 2 سوال۔ اچھا، اور عمل کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ قبول ہوگا یا نہیں؟ بولے عمل کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ بعض سلف صالحین تابعین کی جماعت میں سے گزرے ہیں، ان کا یہ قول ہے جب انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کو پڑھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا آیت کریمہ جی؟ آپ سب کو یاد ہے، کون سی آیت کریمہ ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فبکا، رونا شروع ہو گیا۔ کیوں روئے؟ کہنے لگے یا خلیل الرحمن، اے رحمان کے خلیل، اے رحمان کے خلیل، تو رحمان کے حکم سے رحمان کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ تو رحمان کے حکم سے رحمان کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، اور اس کے باوجود تجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تیرا یہ عمل اللہ ضائع نہ کر دے۔ خود کون ہے؟ خلیل الرحمان۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیت الرحمان کی تعمیر۔ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔
اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اور ڈر یہ رہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول کرنا، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد مسلسل یہ دعا ہو کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ نے آج آپ کو یہ رات مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا کی، آنے والے دن آپ کی اس دعا کے اندر گزرے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت اہم ترین یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ بھی تزکیہ میں سے ہے کہ عمل کرنے کے بعد انسان کو یہ، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری وقت بالکل قریب ہے، بولے اس کا آخری وقت بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، میں دو کیفیات ہیں، میری دو کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت میری یہ ہے کہ اخاف ذنوبی، میں کیا ہے، میں اپنے گناہوں کا ڈر رکھتا ہوں، مجھے اپنے گناہوں پر ڈر ہے، لیکن دوسری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید بھی ہے، مجھے اللہ سے امید بھی ہے لیکن اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر، اب بالکل یہ اس کے آخری لمحات ہیں، مرض الموت میں ہے، سخت مرض میں ہے، اس موقع پر جس کے دل میں یہ دو کیفیتیں آ جائیں تو اللہ رب العزت جس چیز کا اسے ڈر ہوتا ہے اللہ اسے امن عطا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی امید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں پر ڈریے، یہ تزکیے کی بنیاد ہے۔ اللہ کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور یقین جانیے گا کہ گناہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بولے گناہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نیکیوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بعض علماء نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اصل میں یہ حسنات اور سیئات مقناطیس کی طرح ہیں۔ بولیں یہ حسنات اور سیئات کس کی طرح ہیں؟ کہ آپ جب ایک نیکی کرتے ہیں تو یہ مقناطیس ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ دوسری نیکیوں کو، اور جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو یہ مقناطیس ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ دوسرے گناہوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ آسان ہو جائے گا؟ آپ کے لیے اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ آسان ہو جائے گا؟ آپ نے تو اپنے نفس کو اور ہلاکت میں ڈال دیا نماز چھوڑ کر، کہ جس نے اللہ کے فرض کو چھوڑا اب وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، جس نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا کدھر خیال رکھے گا؟ پھر نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ آنکھ، پھر کوئی چیز محفوظ نہیں۔ آپ نے کیا وہ حدیث نہیں سن رکھی، حدیث قدسی، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے حتی احبہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور اس حدیث کے شروع میں کیا فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے، جس کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے فرائض ہیں، مما افترضتہ علیہ، جو میں نے اس پر فرض کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں کیا کرتا ہوں، میں رب العالمین اس سے کیا کرتا ہوں؟ اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ اللہ فرما رہا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اور ہے، وہ جبریل والی حدیث اور ہے، وہ صحیح مسلم کی ہے، وہ احسان ہے، وہ اور ہے۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ اکبر۔
پھر میں اللہ احکم الحاکمین اس کی سماعت بھی ہوتا ہوں، میں اس کی بصارت بھی ہوتا ہوں، میں اس کا ہاتھ اس کا پاؤں۔ حدیث کی تشریح کیا ہے؟ حدیث کی شرح یہ ہے کہ میری توفیق اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں میں اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بولے میری تو توفیق اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو نماز کے بعد سنت موقدہ پڑھتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کا اثر ہے۔ یہ آپ کی سماعت، بصارت، ہاتھ، پاؤں، ان چار چیزوں میں آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہو جاتے ہیں آپ کے نوافل۔ ابھی آپ اس نیت کے ساتھ نوافل پڑھ کر تو دیکھیے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ سے توفیق لینی ہے، اور دعا بھی کیجئے اللہ میں نے تیرے لیے نوافل پڑھے، اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حدیث قدسی میں بتلایا کہ اللہ تو اکثر نوجوانی کہتے ہیں نا سماعت اور بصارت میں گناہوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے جی، سب کے سامنے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو سماعت اور بصارت پر کنٹرول نہیں رہتا، خاص کر موبائل کے فتنے کے آ جانے کے بعد۔ آپ ایسے نوجوان سے یقین جانیے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں؟ نوافل تو دور کی بات ہے، وہ فرائض بھی پورے نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو یہی تو تزکیہ ہے، آپ اپنے آپ کو ذرا فرائض کا پابند بنائیے، مت جانے دیجیے اپنے نفس کو مسجد سے جب تک کہ ہر نماز کے بعد سنت موقدہ اور کچھ اضافی نوافل اللہ رب العزت کے لیے نہ پڑھ لے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی سماعت میں، آپ کی بصارت میں، آپ کے ہاتھ پاؤں میں اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم ہر چیز کے اندر نا شارٹ کٹ کے طلبگار ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے بس جی یہ شیاطین نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے مجھے، رات کو سونے بھی نہیں دیتے، یہ ہے اس طرح، آپ مجھے دم کر دیں۔ اور یقین جانے اس نے بیٹھ کر کہا آپ مجھے بس فیس بتائیں اپنی اور آپ مجھے دم کر دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ تو لڑکوں سے میں نے کہا ذرا حصن المسلم لے کر آئیں۔ وہ حصن المسلم لے کر آئے تو میں نے کہا آج کیا دن ہے؟ کہہ رہے ہیں منگل کا دن ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز اگلی منگل کو مغرب کی نماز میں آپ کو دم کروں گا۔ تو انہوں نے کہا جی 7 دن؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا 7 دن کے لیے آپ کو ایک کام دوں گا، آپ جب اگلی منگل کو آئیں گے تو آپ کو دم کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بتائیے کیا کرنا ہے۔ میں نے حصن المسلم کھولی، میں نے کہا ان 7 دنوں میں آپ نے صبح و شام کے ذکر و اذکار کرنے ہیں، 5 نمازیں آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے، نوافل بھی ساتھ پڑھنے ہیں، اور آپ نے ان دنوں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور رات کو سوتے ہوئے یہ ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ میں نے اس نے حصن المسلم سے نشان لگا کر وہ کتاب دے دی، وہ صفحات نکال دیے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ تو وہ صاحب اگلے منگل کو میرے پاس آئے، مغرب کی نماز میں ہی آئے، وہ کتاب بھی پاس اٹھائی ہوئی کتاب نکال کے میرے آگے رکھی، تو مجھے کہتے ہیں جی بہت مشکل کام ہے، بس آپ مجھے دم ہی کر دیں، یہ رہنے دیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں نوافل چھوڑیں، فرائض کی پابندی کی کہتے کدھر ہوتا ہے جی؟ بس کبھی ایک رہ گی، کبھی 2 رہ گی، 3 نمازیں بھی رہ گی۔ مطلب ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ کوئی پھونک ہی مارے، کوئی دم ہی کرے تو سارا کام ہو، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ آ کر علماء کے سامنے پریشان نوجوان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں بس نہیں کنٹرول ہوتا نفس پر، کیا کریں؟ رات کو جب اکیلے ہوتے ہیں تو نہیں کنٹرول ہوتا۔ تو ٹھیک ہے آپ نوافل پڑھ کے تو دیکھیے، کثرت کے ساتھ دیکھیے اللہ کی توفیق، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کے ہاتھ پاؤں میں آپ کو آپ کے رب کی توفیق ملتی ہے یا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میری توفیق اس کو شامل ہو جاتی ہے۔ آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیے، آپ اپنے آپ کا اس طرح سے تزکیہ کر کے تو دیکھیے۔ اور تزکیہ ہمیشہ جب بھی آپ ذہن میں یہ رکھیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے تو ظاہری طہارت، معنوی طہارت، ایک یہ چیز ذہن نشین، اور دوسرا دل کی طہارت۔ اور جو دیکھیں بعض اعمال جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ بولے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں الاعمال القلبیہ، بولے ایک کون سے ہوتے ہیں؟ الاعمال القلبیہ، موٹے قاف کے ساتھ، قلبیہ۔ قلب، قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب دل کو کہتے ہیں۔ تو الاعمال القلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اعمال۔ بولے الاعمال القلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ دل کے اعمال۔
اور دوسری قسم کون سی ہے اعمال کی؟ الاعمال الجسدیہ. جسدیہ جسد، جسد کس کو کہتے ہیں؟ جسم. تو جسم کے اعمال. اب مجھے بتائیے ذرا دل کے اعمال کی مثالیں دیجئے. دل کے اعمال میں کون کون سے اعمال آتے ہیں؟ جی اچھے اچھے اعمال. اچھے پہلے اچھے اعمال بتائیے. دل کے اعمال کے اندر کون کون سے اعمال آگئے؟ تقوی، شکر، صبر، توکل، حسن زن، خوف. بارک اللہ فیک، احسنت احسنت یکفیک، ماشاء اللہ. خشوع خضوع کا پایا جانا، اللہ کا ڈر، تقوی، خوف، اخلاص. جو بھی آپ نے اتنا موضوع پڑھا اخلاص، یہ بھی اس یعنی ان تمام اعمال، یہ جتنے اعمال ابھی بتائے گئے، تاکہ اللہ پر ایمان، یقین، تقوی، یہ تمام چیزیں، اللہ کا ڈر، خوف، یہ تمام چیزیں ان کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ دل. بتائیے تقوی کیا دکھائی دیتا ہے؟ اخلاص کیا دکھائی دیتا ہے؟ بتائیے. اللہ کا خوف کیا دکھائی دیتا ہے؟ خشوع خضوع کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ابھی جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اس میں سے یہ جو صاحب ہیں ان کے اندر اتنا خشوع خضوع تھا یا ان کے اندر اتنا خوف تھا؟ کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے؟ نہیں. یہ دل کے اعمال ہیں. بولے یہ دل کے اعمال ہیں. ان کو بھی پاک صاف کیجئے، ان کا بھی تزکیہ کیجئے. اور دوسرا جو تزکیہ کرنا ہے وہ الاعمال الجسدیہ، جو جسم کے اعمال ہیں ان کا بھی آپ نے تزکیہ کرنا ہے. اچھا یہ تو مثبت ہم نے دل کے جو اعمال محمودہ تھے یعنی اچھے اعمال بتائے نا. اگر آپ دل کے منفی اعمال کی طرف جائیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ صرف تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ دل کا عمل ہے اور یہ منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ صرف نہیں آنی چاہیے. نفس کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے. تزکیے کی تعریف کے اندر آپ نے پڑھا کہ برے اخلاق سے اپنی نفس کو پاک کرنا، خالی کرنا. ہاں جی، کون کون سے اعمال آ جائیں گے؟ ان کو اپوزٹ کر لیجئے نا. کینہ، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، ٹھیک ہے، بزدلی، دین کے معاملے میں بزدلی دکھانا، جی، بدگمانی، سوء ظن. یہ یعنی جو آپ نے اچھے اعمال کاؤنٹ کیے ان کا اپوزٹ کر لیں گے تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ دل کے برے اعمال، مذموم اعمال دل کے. اللہ اکبر. تو اب آپ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو، نفس کو، ان یعنی دل کو بھی پاک صاف کرنا اور جسم کو بھی پاک صاف کرنا. یعنی جسم کے جو گناہ ہیں، نماز کا چھوڑنا ہے یا نماز کا صحیح طرح سے نہ پڑھنا، نماز کے اندر ارکان کو، واجبات کو اچھی طرح سے نہ ادا کرنا، یہ ایک جسم کی خرابی ہے. ایسے ہی ہے جی. اور اگر خشوع خضوع کے ساتھ کوئی اچھی طرح سے پڑھتا ہے، وہ اس کے نماز کے ارکان واجبات کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک اس کے جسم کا ایک اچھا عمل ہے. تو ان تمام اعمال کے اندر بھی تزکیہ کرنا، یہ کیا ہے جی؟ مطلوب ہے اور محمود ہے. باقی تزکیہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے جو 20 سلائیڈز آپ کے لیے تیار کی تھی اس میں سے میں بمشکل کوئی 7-8 سلائیڈز آپ کے سامنے پڑھ سکا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کے اندر کفایہ ہوگی. چونکہ علماء کرام سے آپ سن بھی چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب غالباً مغرب کے بعد بھی آپ کو اس بارے میں بتا چکے ہیں. کئی باتوں میں شاید تکرار بھی آیا ہو مجھ طالب علم کی. تو باقی شیخ انعام الرحمان صاحب آئیں گے، مجھے پتا چلا کہ ان کا موضوع بھی اس کے قریب قریب ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آپ ان سے سنیں گے. اور جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے، تو میں بھی اگر مجھے کہا جائے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کون سے قاری صاحب ہیں جنہیں آپ پہلا نمبر دیں گے، یہ ان کی غیر موجودگی میں ہم باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ میں ان کا نام لوں گا. یقین جانیے. ہمارے مرکز میں تشریف لائے تھے رمضان کے اندر، انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی. تو ابھی میں نے ان سے ٹائم لے لیا ہے قیام اللیل کا. غالباً 2 ہفتے پہلے شیخ صاحب ہم ایک جگہ پر جمع تھے، تو میں نے ان سے ٹائم لے لیا. جی، تو میں نے کیوں ٹائم لے لیا؟ میں نے کہا بڑے بندے ہیں، پھر بعد میں ٹائم ملے نہ ملے. تو میں نے کہا کر صاحب ہمارا بکنگ ابھی سے. تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کہیں گے. اللہ ان کو اجر عطا کرے. ماشاءاللہ ایک ہوتا ہے نا جو مطلب اکثر قراء ہوتے ہیں وہ
انہیں شاید مطلب بہت سے ایسے قراء ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب کوئی عالم قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر وہ عالم بھی اچھا راسخ عالم ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھا قاری قرآن بھی ہو، تو اللہ اکبر، نور علی نور، کئی طرح کے نور جمع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، آپ اپنے استاد محترم کے لیے دعائیں کیا کریں کہ انہوں نے آپ کو اتنا اچھا ماحول دیا، اور اتنے علماء سے، ہم تو طالب علم ہیں، چلیں ہم تو یہیں کے ہیں نا، لیکن اتنے علماء ماشاءاللہ آپ کے پاس بزرگ دوسرے شہروں سے بھی تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کی نسلوں پر ان کا ایک احسان ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر دعویٰ کے میدان میں چلنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔